ان حسینوں سے نظر بچانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب قرآن شریف میں یہ آیات سورہ انعام کی ہے، اس میں اوپر آیات میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے، کچھ آیات اوپر ہے تو ان میں بھی یہی ہے کہ ان کے سامنے اگر کتاب لکھی ہوئی پیش کریں گے نا تو پھر بھی یہ لوگ یہی بات کہیں گے۔ تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ جادو نہیں ہے دنیا میں، جادو کا انکار کرتا ہے، جادو کسی کے اوپر ہوتا نہیں ہے، تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ جادو ہوتا ہے اس کے اندر، کیونکہ اس وقت جادو موجود تھا، لوگ جادو کیا کرتے تھے، تو جادو شیاطین کے ذریعے، جنات کے ذریعے کیا کرتے تھے، اور انسان بھی جادو جو ہے نا، جادوگر جو ہے وہ جادو کے ذریعے شیاطین اور جنات کو تابع کر کے انسان کے اوپر جادو کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ آیات یہی بتاتی ہے، یہ قرآن کی یہ نص قطعی ہے۔ اب جو آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے، اس نص قطعی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آدمی یہ کافر ہے، اور جادو کو نہیں مانتا یہ بھی کافر ہے، اور جو یہ کہتے ہیں جادو کسی کے اوپر ہوتا نہیں ہے یہ بھی کافر ہے، اور اس کا علاج نہیں ہے، اور اس کا اور علاج کا بھی انکار کرتا ہے یہ بھی کافر ہے، کیونکہ یہ سب اس کے اندر آئے ہیں۔ قرآن مجید اس کو کوئی بھی اس کی ایک آیات زبر زیر پیش کوئی بھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ پاک نے لی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پر بھی جادو ہوا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی جادو ہوا۔ امی عائشہ صدیقہ پر جو جادو کا اثر ہوا وہ ایک باندھی تھی، جن کو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہو جائیں گی، انہوں نے ان کے اوپر جادو کیا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے معلوم کیا تو وہ حکمت اور حکیم تھے، اس دواؤں کے بارے میں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو ان کے اوپر جادو ہوا ہے، اور وہ جادو بھی موت کا جو ہے نا اس باندھی نے کرایا تھا۔ پھر اس باندھی کو جو ہے نا اس کی مختلف نشانیاں بھی بتائی گئی تھی، پھر وہ باندھی کو انہوں نے کسی کو اوپر بھیج دیا، اور وہ بہت سخت باندھیوں کے معاملے میں۔ تو عائشہ صدیقہ پر بھی جادو ثابت ہوا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے بیان کی۔ اسی طرح جب ایک صحابی پر، دیکھو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ لوگوں کو کہ حضور کا قول اور فعل اور تقریر حدیث ہے، صحابی کا قول فعل تقریر حدیث ہے، یہ حدیث کی تعریف ہے۔ تابعی کا قول فعل تقریر حدیث ہے۔ پھر حدیث کی اقسام ہے، میں نے پہلے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ میں نے خبر واحد کی میں نے آپ کو 8 قسمیں 16 قسمیں تھی، 8 بتائی تھی، آپ کو میں 8 اور بتاتا ہوں۔ محفوظ، منکر، معروف، مضطرب، مقلب اور مقلب، مصحف، مدرج، یہ 8 قسمیں ہو گئی۔ مصحف، مدرج، یہ 8 قسمیں ہو گئی۔ 8 پہلے بتائی تھی، 8 یہ 16 قسمیں ہو گئی ہے۔ باقی جو حدیث کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے وہ 7 ہے۔ صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لغیرہ ہی، محفوظ، معروف۔ اب یہ روایات، یہ اصول حدیث ہے، بخاری بھی اسی پر آتی ہے، جتنی بھی کتابیں حدیث کی ہے وہ انہی اصولوں سے گزرتی ہے۔ اب لوگ ڈائریکٹ یہ بولتے ہیں آپ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہو، بھائی ہم اردو میں اس کا ترجمہ، آپ عربی میں دیکھ لو،
آپ کو نظر ہماری یہ حدیث آپ کو اگر کتابوں میں نہیں ملی تو پھر بولنا، جو 7 ستہ کتاب ہے اس میں آپ کو مل جائے گی یہ حدیثیں. اب اور بھی حدیثوں کی کتابیں موجود ہے جو علماء نے، جو محدثین نے لکھا ہے. اب دیکھو فقی، محدث، مفسر اور صوفی. اب صوفیہ کا اور فقہا کا ہمیشہ اختلاف رہا ہے. زیادہ وہ فقی کی حدیث کو لیتے ہیں لیکن صوفی کی حدیث زیادہ کبھی ہوتی ہے جو تصوف کے اعتبار سے ہوتا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ تعالی سلسلہ چشتیہ کے اذکار بھی کراؤں گا، اور میں آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کا باقی تو اس میں مراقبات زیادہ ہے، اشغال جو ہے نا اس کے اندر وہ بھی مراقبات ہے، لیکن وہ اشغال کیونکہ اس میں اسم ہوتا ہے تو اس کے اس میں ذات سے ہوتا ہے اور وہ 9 تک تحلیل پر چلا جاتا ہے. باقی لطائف پر میں نے بتایا بھی ہے آپ کو، تو وہ اس میں ایک مراقبہ آپ کر لیا کریں قلب کا. یہ مراقبے کا طریقہ، مراقبہ سے بھی اس کو فکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو پہلے بزرگان دین تھے وہ چلہ کشے بھی کرتے تھے. تو آپ اگر کوئی نقشبندی ہو تو وہ یہ مراقبہ کر سکتا ہے، جو ہمارے سلسلے میں خلیفہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے. میرے لطیف قلب پر اس ذات والا صفات سے فیض آ رہا ہے جو تمام کمالات اور خوبیوں کا جامع ہے اور جملہ عیوب و نقائص سے پاک ہے. یہ کہہ کر پھر آنکھیں بند کرے اور اپنے دل پر توجہ دے. بس یہ تصور کرے جب تک اس کے خیالات اگر ادھر ادھر جاتے ہیں تو پھر کہنے کی اس کو ضرورت پڑے گی، اور اگر نہیں جاتے تو خاموش. پھر اس کا فیض خود بخود اس سبق کا آنے. احدیت کے معنی اللہ ایک ہے، احد. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل مارتے تھے اور وہ کفار جب مارتے تھے تو اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیتے تو وہ احد احد کا نعرہ لگاتے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. پھر اسی ابو جہل کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ بدر میں قتل کر رہے تھے، شہید تو مسلمان ہوتا ہے، اس کو جب قتل کر رہے تھے وہ سینے پہ بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ بلال آج تجھے پتا ہے کہ میں آج تو بہت بڑی ہستی کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب تو مجھے قتل کرے تو گردن جو ہے نا بالکل سینے کے قریب کاٹنا کہ جب سر آئے تو سمجھ میں آئے کہ یہ سردار کا سر ہے. اتنا تو حضور نے فرمایا ہر نبی کا موسیٰ علیہ السلام، حضور صلی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو ہے نا اس کے دور میں جو فرعون تھا، میرے دور میں ابو جہل فرعون ہے. تو وہ فرعون تھا، جو تکبر تھا اس کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں اس کو معلوم تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 109 مرتبہ اس کے گھر پہ گئے، دروازہ کٹکھٹایا کہ اسلام قبول کرو. ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور تیز آندھی تھی، طوفان تھا. اس کی بیوی نے کہا کہ اگر اس وقت کوئی دروازے پہ کٹکھٹائے تو تم دے دو گے اس کو؟ کہا جی میں دے دوں گا. کہا کچھ بھی مانگے؟ کہا کچھ بھی مانگے. کہا مجھے مانگے؟ کہا تمہیں بھی دے دوں گا. اسی دوران جو ہے نا ٹک ٹک ہوتی ہے تو دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے. تو حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ ابھی تو تم نے یہ بات کہی ہے تو پڑھ لو کلمہ. کہا بیگم اگر اس پر اس کا کلمہ میں نے پڑھ لیا تو پھر جیسے یہ بیٹھے گا میں بیٹھوں گا، جیسے یہ بولے گا میں اس طرح بولوں گا، جیسے یہ تھوکتا ہے میں اسی طرح تھوکوں گا، جس طرح یہ کھائے گا اس طرح میں کھاؤں گا، جس طرح یہ سوئے گا میں اسی طرح سوؤں گا. ان کا ایسا ہی ایمان اس دور میں صحابہ نے ایمان لیا تو ایسے ایمان تھا. ان کا ایمان کا بہت بڑا درجہ تھا، ہماری طرح نہیں تھا کہ آپ جو ہے نا کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد نماز بھی چھوڑ دی، حج بھی چھوڑ دیا، زکوٰۃ بھی چھوڑ دی، اور جو ہے نا روزے بھی رمضان بھی چھوڑ دیے. ایسے نہیں تھے. لیکن قرب قیامت کا دور ہے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. بس کسی چیز کا انکار، کافر انکار کرتا ہے. یہاں پر کفر ہے، وہ انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کو کھلا ہوا جادو بولتے ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں قرآن کو جو آدمی بولتے ہیں قرآن سے جادو ہوتا ہے یہ کافر ہے. یہ شخص برملا کہے گا کہ قرآن سے جادو نہیں ہوتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھے گا. اس کے بعد یہ بولے گا میں نے تجدید نکاح کر لیا ہے، تب جا کے اس کی جان چھوٹے گی. اور بالکل ویڈیو بنائے گا، کیونکہ کتاب کا لکھا ہوا اور قول کا کھلا قول ہو ایک ہی چیز ہے.
دونوں صحابہ قرآن کو حفظ کرتے تھے اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے اس کو لکھا بھی ہے، کاتب ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی کاتب وہی میں آتے ہیں، لیکن حافظ بھی تھے. اب آج میرا ٹاپک ہمیشہ جادو، جنات اور بندش پر اور طبعی بیماری پر ہوتا ہے کہ آج کل جو بیماریاں پھیل رہی ہے، جو پریشانیاں پھیل رہی ہے، جو مصیبتیں آ رہی ہے، یہ سب جادوگر کرتے ہیں اور جنات کرتے ہیں. دیکھو جنات پہلے انسان سے ڈرتے تھے، قرآن میں آیا ہے، یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ لشکر لے کے ایک بیابان میں گیا. تو جب بیابان میں گیا تو اس کو جناتوں سے ڈر لگتا تھا. تو انہوں نے آواز لگائی، اس نے یہ آواز لگائی کہ اے وہ جنات وہاں سے بھاگ گئے تھے بیابان میں سے. تو اس نے آواز لگائی کہ اے جنات کی جماعت، اے جناتوں ہمیں تنگ نہیں کرنا. تو جنات نے یہ آواز سنی تو وہ لوٹ کے آ گئے. اب اس کے بعد جنات اسی وقت سے انسانوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، انسانوں کو پریشان کرتے ہیں اور جو ہے نا قسم قسم کی بیماریاں پھیلاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ازلی دشمن ہے شیاطین. جنات میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، ولی بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہر مذہب والے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ اس وظیفے کو کریں. آپ کے اوپر کوئی بھی مرض ہو، اس کی آنے سے پہلے اس کی حفاظت کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. اگر مرض بھی ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی مرض کی آنے سے پہلے اس کا ورد. تو ایسی آیاتیں ہیں کہ بلائیں اور مصیبتیں آنے سے پہلے اگر آپ پڑھ لو گے، اللہ پاک اس کو ٹال دیتا ہے. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. تو اللہ کا نام لینا، ذکر کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. کسی کو پہنچانا اللہ کا ذکر، یہ بھی صدقہ ہے. تو فجر کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تک 7 مرتبہ ہر فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا. انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے. آپ کو کوئی بیماری ہو وہ بھی ہٹ جائے گی، اور کوئی بھی طبی بیماری ہو اللہ پاک اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائے مہربانی نسائی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. اللہ حافظ.